ترجیح ہے. اسی سے تعلق رکھتے ہوئے دو ایجنڈا آئٹمز تھے جس کے اندر ایک اکنامک اور فائنینشیل چیلنجز جو اس وقت معاشی چیلنجز اور معاشی صورتحال پاکستان کے اندر موجودہ ہے اور ہم بالکل پاکستان کی عوام بھی جانتی ہے کیونکہ جس طرح کے حالات سے 4 سال ہم سب گزرے ہیں بطور قوم وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے، لیکن اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ بریفنگ جو وزیر فائنانس ہیں انہوں نے دی کابینہ کو اور ان کے ڈپارٹمنٹ نے دی، وہ اس کے اوپر تفصیل ابھی آپ کو بتائیں گے. اسی طرح جو پاور سیکٹر ہے انرجی اور پیٹرولیم اس کے اندر بہت ہی ڈیٹیل بریفنگ ہوئی اور اس کی تفصیل بھی آپ کو ڈیٹا کے ساتھ جو اس وقت حالات ہیں جو چیلنجز ہیں اور پاکستان کی عوام کو وہ حقائق پتہ چلنے چاہیے اس کے اوپر بھی بریفنگ ہوئی جس کی تفصیل ابھی آپ کو بتائی جائے گی. اس کے بعد جو بہت ایک اہم چیز ہے جو پاکستان کی عوام کو پتہ چلنا ضروری ہے وہ کہ محمد شہباز شریف صاحب نے رمضان کے لیے جو 10 کلو آٹا کا تھیلا ہے وہ 550 سے 400 روپے کر دیا ہے اور اس کی کابینہ نے منظوری دی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو چینی ہے وہ بھی 75 روپے سے 70 روپے جو رمضان بازار اور یوٹیلیٹی سٹور ہے 80 روپیز 80 روپے سے 70 روپے رمضان بازار اور یوٹیلیٹی سٹور میں ہوگی، لیکن جو 400 روپے 10 کلو کا تھیلا ہے وہ پنجاب پورے میں صرف رمضان بازار اور یوٹیلیٹی سٹور تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ ریلیف پورے پنجاب میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کو یہ ہدایت دی ہے ایک چیف سیکرٹری تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز کی میٹنگ میں اور آج کابینہ نے اس کی اپروول دی ہے کہ جو گلگت بلتستان ہے پنجاب یقینی بنائے کہ جو آٹے کی سپلائی ہے چینی کی سپلائی ہے وہاں بغیر کسی تعطل کے بغیر کسی تاخیر کے ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بلوچستان کے لیے جتنی بھی سبسڈی اور یقینی بنانا سپلائی جو آٹے اور چینی ہے اس کو یقینی بنائے گی. تو یہ پاکستان کی عوام کے لیے ایک رمضان کے مہینے میں ایک ریلیف ہے اور اس کی مانیٹرنگ جو ہے وہ چیف سیکرٹری صوبے تو کر ہی رہے ہیں صوبے اپنی سطح کے اوپر، لیکن اس کی جو اوور آل مانیٹرنگ ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب خود کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہدایت جاری کی ہے کہ صوبائی لیول پہ بھی اور فیڈرل لیول کے اوپر بھی مانیٹرنگ پرائس میکنزم کی کمیٹیز بن چکی ہیں اور ان کی وہ ہر 2 دن کے بعد خود بریفنگ لیں گے اور جو یہ ریلیف ہے اس کا پورا جو فائدہ ٹرانسفر ہوگا وہ پاکستان کی عوام کو جہاں یہ نہیں ڈائریکٹ سبسڈی کا ان کو فائدہ ہوگا وہاں جو بھی لوگ اس میں ملوث ہوں گے ان کا پوری طرح ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ پاکستان کی عوام حاصل کر سکے. میں آپ کو باقی چیزوں کے اوپر تفصیل بتاؤں گی، اس سے پہلے میں مفتاح اسماعیل صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ معاشی صورتحال معاشی چیلنجز اور پاور سیکٹر کے چیلنجز سے حقائق سے پاکستان کی عوام کو اور آپ کو آگاہ کریں. شکریہ پریس کلب میں تمام بھائیوں اور بہنوں کا. اور ہم یہاں پہ آتے رہتے تھے پریس کانفرنسز کرنے کے لیے اپوزیشن کے زمانے میں. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میری بہن مجھے آج پہلی بریفنگ پہ یہاں لے کر آئی ہے. یہ اتنی سی بات کر دوں جو چینی اور آٹے کی جو کنسیشنری ہے یہ صوبے اس کو فنڈ کر رہے ہیں. تو جو پنجاب کی مریم بات کر رہی تھی پنجاب حکومت پیسے دے رہی ہے. آزاد کشمیر کو بہرحال پنجاب حکومت کو شہباز شریف صاحب نے ہدایت کری کہ وہ گفٹ دے دیں آٹا اور چینی کا، تو وہ پنجاب حکومت دے گی. اور سندھ کے بھی چیف سیکرٹری کو ہم نے شہباز شریف صاحب نے ہدایت کری کہ وہ بھی فل فار ایک اچھا سا پیکیج دے دیں اور مزید اس کو بہتر کریں، اور اسی طرح یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کو بھی. اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کابینہ کی میٹنگ پہ، لیکن اس سے پہلے میں بھی ایک خط دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ خط یہ پروف کرتا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی نااہل ہیں اور بدعنوانی کرتے ہیں. یہ خط یہ پروف کرتا ہے، لیکن میں یہ چھپا کے نہیں دکھاؤں گا، میں آپ کو یہ سامنے دکھا رہا ہوں اور میں آپ کو یہ خط اور یہ پورا پڑھ کے سناؤں گا اور پھر اس کے بعد یہ یہاں پہ رکھا ہوگا، جس کو یہ کاپی چاہیے وہ دیکھ سکتا ہے. میں اس کو جیب میں ڈال کے گھر نہیں لے کے جاؤں گا. میں اس کو جیب میں ڈال کے گھر نہیں لے جاؤں گا. خالی صفحے کو یہ پرنٹڈ بھی ہے. یہ سر یہ اسٹیٹ سیکرٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ چیز آپ سے چھپائی گئی ہے. جو ایسے اب مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن جو یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ ان کے خلاف سازش کر رہا ہے، پھر ان کو بلا کے بتا دیا کہ وہ کسی کو بتانا نہیں، ان کو سازش کر رہے ہیں. اور پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو سازش کر رہے تھے، ہم کو بتایا ہے انہوں نے. 25 دن ہم بیٹھے رہے تھے. اب آپ کو خیال آیا جس دن ہماری حکومت جا رہی تھی کہ ہمارے خلاف سازش تھی، ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں.
کہ یہ عمران خان کی نااہلی کا ثبوت ہے، یہ ان کی بدعنوانی کا ثبوت ہے۔ بھائی جب 2017 کے اندر نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تھی تو 6.1% شرح نمو تھی، ترقی کی رفتار 6.1% تھی۔ خان صاحب نے آتے سال پہلے سال 1.9% کری، اس کا سہرا جناب اسد عمر صاحب کے اوپر جاتا ہے۔ جس سال انہوں نے پاکستان کی تاریخ رقم کری اور 9.1% بجٹ ڈیفیسٹ کیا، ایک مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ 7.1 ارب روپیہ ہوگا اور پھر 9.1 ارب روپیہ ڈیفیسٹ ہوا، جو تاریخ کا سب سے زیادہ ڈیفیسٹ تھا۔ آج اسد عمر صاحب یہ بتا رہے ہیں ہم کو کہ معیشت اچھی ہے یا بری ہے، تو اسد عمر صاحب کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ان کے ایک سال میں جب ان کے وزیر اعظم نے ان کو نکالا تھا تو بجٹ ڈیفیسٹ کیا تھا 9.1%، اور شرح نمو ہو گئی تھی 1.9%۔ اگلے سال شرح نمو ہوئی تھی -1%، اور اس سال بھی ورلڈ بینک کہتا ہے کہ 4% ہوگی۔ جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو 6.1% چھوڑ کے گئے تھے۔ ہم مہنگائی چھوڑ کے گئے تھے 3.9% پہ۔ مارچ کے مہینے میں مہنگائی 12.7% ہے۔ سی پی آئی کنزیومر پرائس انڈیکس، اگر میں ایس پی آئی دیکھوں سینسٹیو پرائس انڈیکس، یہ 51 وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اشیاء خرد و نوش ہوتی ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، اس میں اس وقت مہنگائی 17.3% ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ کو آپ جا کے دیکھ لیں کہ ہمیشہ اربن ایریاز میں، شہری علاقوں میں تھوڑی سی کھانے پینے کی چیزیں مہنگی زیادہ ہوتی تھی بنسبت دیہی علاقوں میں۔ خان صاحب نے اس کو بھی الٹ کر دیا اور اب دیہی علاقوں کی مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، اور فوڈ انفلیشن 2.3% پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے، 2.3% پہ، وہ بھی اس سال میں 10.2% ہو گیا، اور اس مارچ کے مہینے میں 14% ہے۔ تو یہ خان صاحب کر کے گئے۔ فسکل ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں، بجٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں۔ بجٹ ڈیفیسٹ ہمارا مسلم لیگ نون کے 5 سالوں میں 1600 ارب روپے تھا اوسط بجٹ ڈیفیسٹ۔ صرف اس سال مسلم یہ عمران خان کا بجٹ ڈیفیسٹ 5600 ارب روپیہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے تخمینہ کیا تھا، آئی ایم ایف سے وہ وعدے وعید کیے تھے کہ 3990 ارب روپیہ ہوگا، لیکن اب ہو رہا ہے 5600 ارب روپے۔ یہ معیشت مجھے وہ دے کے گئے جس کے اندر میں کوشش کروں گا اس کو کم کرنے کی، لیکن اس وقت ٹو بی ایگزیکٹ 5575 ارب روپے کا ڈیفیسٹ لے کے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ٹیکس کلیکشن دیکھ لیجئے تو جہاں 11.1% پہ چھوڑ کے گئے تھے وہ 9.1% پہ آ گئے ہیں۔ ہم نے قرض جب چھوڑا تھا تو قرض اس وقت 24,952.9 ارب روپے تھا، آج نہیں دسمبر 31 کو 42,745 ارب روپے، اور ان 3.25 سالوں میں اگر آج تک گن لوں تو خان صاحب نے 20,000 ارب روپے سے زیادہ قرض لیا ہے 3.25 سال میں۔ اب اس کو کمپیئر کریں کہ 71 سالوں میں پہلے وزیر اعظم تھے پاکستان کے شہید لیاقت علی خان، ان سے لے کر تمام الیکٹڈ وزیر اعظم کے بعد جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم آئے تھے ناصر الملک صاحب، ان کی تمام حکومتوں نے جو قرض لیا تھا وہ 25,000 ارب تھا 71 سالوں میں، اور عمران خان نے اکیلے نے 4.25 سالوں میں 20,000 ارب روپے کا قرض لیا ہے، اور پھر بھاشن بھی دیتے ہیں کہ قرض کم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سالانہ ایوریج کیا ہے کہ مسلم لیگ نون 2,000 ارب روپے قرض لیتی تھی سالانہ، اور اس کے اندر ہم نے 11,300 میگا واٹ پاور پلانٹ لگا کے چلایا، اور اس کے علاوہ 12-13 میگا واٹ اور لگا۔ ہم نے پاکستان بھر میں سڑکوں کا جال بچھایا، ہم نے 130 ارب روپے تو کم از کم دیامیر بادشاہ کی زمین خریدنے کے لیے دیا، ہم نے ہائر ایجوکیشن کا بجٹ ڈبل کر دیا، ہم نے بس کا ڈبل بجٹ 3 گنا کر دیا۔ یہ سب کرنے کے بعد ہم نے 2,000 ارب روپیہ اوسطاً قرض لیا۔ خان صاحب 5,500 ارب روپیہ اوسطاً قرض لے رہے ہیں، اور میں نہیں جانتا کہ انہوں نے ایک اینٹ بھی لگائی ہے، صرف ان کا خرچہ تختیوں پہ ہوا ہے، جو نواز شریف کی تختی نکالی ہے اور عمران خان نے تختی ڈالی ہے، جو شہباز شریف کی تختی نکالی ہے اور بزدار صاحب نے تختیاں ڈالی ہیں۔ یہ تختیوں کے خرچے پہ انہوں نے یہ کام کر دیا۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمارا قرض اس لیے بڑھ گیا کہ ہم کا روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا۔ آپ کو یاد ہے پہلے خان صاحب کیا کرتے تھے کہ 1 روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو 100 ارب روپیہ قرضہ بڑھ جاتا ہے۔ خان صاحب کے زمانے کے اندر ایسے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ 70 روپیہ ڈی ویلیو ہوا، 122 پہ ان کو ملا تھا، 179 پہ یہ چھوڑ کے گئے۔
تو 70 نہیں ہوا 68 روپے ہو گئے سوری. تو پبلک ایکسٹرنل ڈیٹ ڈالرز کے اندر ہم 75 ارب ڈالر چھوڑ کے گئے تھے. 71 سالوں میں پاکستان نے جو ایکیومولیٹڈ ڈیٹ تھی وہ 75 ارب کری, یعنی کہ اوسطاً سال میں 1 ارب ڈالر ہم دیتے تھے, پاکستان قرض دیتا تھا. خان صاحب نے ان 3 سالوں میں 27 ارب ڈالر قرض لے لیا. 3 سالوں میں 27 تقریباً 9 ارب روپے لینے لگے. تو جہاں 1 ارب ڈالر سال کے لے رہے تھے 71 سال میں, خان صاحب نے ڈالر میں قرض لینے کی رفتار کو 900% سے بڑھایا ہے اور 9 ارب ڈالر تقریباً لون دیا. 2 کروڑ لوگ نواز شریف کے زمانے میں فتح غربت سے اوپر آئے تھے. 7.5 کروڑ لوگ غریب تھے جب نواز شریف چھوڑ کے گئے. شاہد عباسی جب چھوڑ کے گئے تو 5.5 کروڑ لوگ غریب فتح غربت کے نیچے رہ گئے. غریب تو اور بھی ہوتے ہیں لیکن یہ مفلسی میں تھے. ان 5.5 کروڑ لوگ جو مفلسی میں تھے اس کی تعداد کو 2 کروڑ لوگ عمران خان نے بڑھا دیے اور 7.5 کروڑ لوگ پھر لے آئے. آج 1 کروڑ 35 لاکھ بچہ جو مفلسی میں رہ رہا ہے اور جس کے پاس رات کو کھانا نہیں ہوگا, وہ عمران خان کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے اس حال پہ پہنچا ہے, جو تعلیم نہیں دے سکتا ہے. خان صاحب تعلیم کی بات کرتے تھے, 10 میں سے 1 پاکستان دنیا کا بچہ جو ہے جو تعلیم نہیں کر پا رہا وہ پاکستانی ہے. تقریباً آدھے بچے جو ہمارے سیکنڈری اسکول جا سکتے ہیں وہ سیکنڈری اسکول نہیں جا رہے جو اس عمر کے ہیں. اور خان صاحب نے 1 اسکول نہیں بنائی. خان صاحب نے 1 BHU پہ کام نہیں کرا. 1300 BHU شہباز شریف نے پنجاب میں بنائے تھے. 1300 BHU, انہوں نے 1 BHU پہ کام نہیں کرا. وہ کہتے تھے کہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کر کے جائیں گے اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کریں گے. اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں اسد عمر صاحب کہ ہم نے ایکسپورٹ بڑھائی ہے. ایکسپورٹ بڑھی ہے بالکل, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس کا پرائس افیکٹ بھی ہے. 6,000 روپے کی جو کاٹن ہوتی تھی ایک بیل, وہ آج 18 سے کیا بلکہ 20,000 روپے کی بیل ہو گئی ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ کی چیزیں بھی مہنگی ہو گئی ہیں, تو اس لیے ایکسپورٹ بڑھی ہے. مگر ایکسپورٹ سے ڈبل اسپیڈ پہ امپورٹ بڑھ رہی ہے. امپورٹ پچھلے سال سے 50 گنا زیادہ بڑھ رہی ہے. پاکستان اس وقت اس سال تاریخ رقم کرے گا. پاکستان تاریخ رقم کرے گا اپنی, اور 75 بلین ڈالر کی 75 ارب ڈالر کی امپورٹ کرے گا. اور ایکسپورٹ اس کے سامنے صرف 30 ارب ڈالر کا ہوگا. ہر ایکسپورٹ کے $1 کے سامنے ہم کو $2.5 کی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. اور ہم ریمیٹنس بھی ملا لیں, سب کچھ ملا لیں, تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں $20 ارب کا. خان صاحب ایک چیز پہ اپنی تعریف کرتے تھے کہ مسلم لیگ نون کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیادہ چھوڑ کے گئی تھی, اور وہ بات درست ہے. سی پیک کی وجہ سے جو مشینری پلانٹ مشینری آ رہی تھی اس کی وجہ سے یہ زیادہ تھا. لیکن خان صاحب نے وہ چیز بھی زیادہ کر دی, نہ 6% گروتھ دی, نہ 3% پہ انفلیشن رکھا, نہ چیزیں سستی کری, ڈالر بھی ڈی ویلیو کر دیا, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی $20 کی اسپیڈ پہ دیا ہے. تو شہباز شریف کی اب ذمہ داری ہے کہ اس معیشت کو انشاءاللہ ٹھیک کریں گے, اور کریں گے ہم انشاءاللہ ضرور کر کے دکھائیں گے آپ کو. لیکن یہ خان صاحب کے حقائق ہیں. اور آخری میں یہ بات بھی کرتا چلوں کہ پچھلے ہفتے آخر ہفتے میں $10.8 بلین ہمارے بین الاقوامی ریزرو سے, بین الاقوامی ذخائر کی جو ٹوٹل تھی وہ $10.8 بلین تھی. اور اسد عمر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے, صحیح کیا ہے کہ $5 بلین وہ پچھلے مہینے میں کم ہوئے. ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اس لیے کم ہوئے کیا ہوتے ہیں, نو کانفیڈنس موومنٹ نوشد کر دی. بھائی کہ چائنا سے تو پہلے سے ادھار تھا, وہ تو واپس آپ نے لیا تھا, وہ تو واپس کرنا تھا, وہ سے نو کانفیڈنس کا کیا تعلق ہے. دیگر جو آپ کو پیمنٹس کرنی تھی, کیا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان میں امپورٹ زیادہ ہماری وجہ سے ہوا ہے؟ کیا پاکستان پرائس افیکٹس کے حساب سے ایکسپورٹ نہیں کر پایا, یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے؟ تو مطلب آپ ضرور ہم پہ تنقید کریں, ضرور نکتہ چینی کریں, لاجک کے ساتھ بھی کریں, جھوٹ کے ساتھ بھی کریں, وہ کرتے ہیں, لیکن ایسی بات نہ کریں جس پہ لوگ آپ کی تمسخر ہو رہے ہیں. تو یہ میرا مشورہ ہے. پرائم منسٹر صاحب کو اور کابینہ کو آج سیکٹری فائنانس نے, میں نے یہ بات کرنے کے بعد سیکٹری فائنانس نے ایک بریفنگ دی ہے جس کے اندر 2-3 چیزیں بتائی گئی ہیں. IMF سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ پرائمری ڈیفیسٹ جو ہوگا وہ ہمارا, اور شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ پرائمری سرپلس ہوگا, سال کے شروع میں کہا تھا $25 بلین کا. دسمبر میں یا فروری میں ان سے بات ہوئی تھی کہ ہم 25 بلین روپے کا پرائمری ڈیفیسٹ کریں گے. پرائمری ڈیفیسٹ وہ ہوتا ہے کہ موصولات میں سے اخراجات نکالو لیکن اس کے اندر آپ انٹرسٹ پیمنٹس نہیں نکالتے. تو اس کو انہوں نے
फरवरी में ये कहा था कि हम 25 अरब रुपए का डेफिसिट करेंगे। आज वो डेफिसिट 1300 अरब पे खड़ा है। आज वो डेफिसिट का जो अगर हम प्रोजेक्शन करते हैं तो 1300 अरब पे खड़ा है। अब 53% डिरेलमेंट कर चुके हैं IMF की प्रोग्राम की। तो ये भी काम शहबाज शरीफ को आपने दिया है कि हम 53% ऑफ टारगेट हैं। शहबाज शरीफ मुल्क को वापस पटरी पे लेकर आओ। अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम लेकर आएंगे, हम IFMF से भी वापस अपने ट्रैक पर लेकर आएंगे प्रोग्राम। लेकिन ये जिन्होंने 25 अरब की बात की थी वो ये करके गए। और क्यों हुआ? 200 अरब रुपए से ज्यादा SNGPL में नुकसान कर दिया इन्होंने, नुकसान। आज 500 अरब से ज्यादा PSO के मौसूलात हो चुकी हैं। गैस सेक्टर में आपने सबने सुना है पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट था। मई 2018 में जब नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग की हुकूमत खत्म हुई, मुझे याद है कि 1063 अरब रुपया सर्कुलर डेट था, जिसमें PHPL की बोरोइंग भी शामिल थी और पावर सेक्टर के क्रेडिट भी शामिल थे। आज वो 2500 अरब रुपए के लगभग बराबर है, 2400 कुछ अरब रुपए के। लेकिन गैस सेक्टर का कोई सर्कुलर डेट नहीं था। आज प्रेजेंटेशन में बताया गया है शहबाज शरीफ साहब को और काबीना को कि गैस सेक्टर में 1.5 ट्रिलियन रुपए यानी कि 1500 अरब रुपए से ज्यादा का गैस सेक्टर के अंदर भी सर्कुलर डेट खड़ा कर दिया है। 200 से ज्यादा अरब रुपया का नुकसान सिर्फ SNGPL कर चुकी है LNG गलत प्राइस बेचने पे। LNG लेकर गैस बेच दी है, सस्ती गैस, और 200 अरब रुपए का नुकसान कर चुकी है। वो भी शायद हमको उसमें से पैसे देने पड़ेंगे ताकि SNGPL को लिक्विड कर सकें। हमें PSO को भी पैसे देने पड़ेंगे ताकि वो भी लिक्विड रहे। जो इन्होंने ये पेट्रोल सस्ता किया था, और कोई मेहरबानी नहीं होती पेट्रोल सस्ता करने में। खान साहब अपनी जेब से नहीं दे रहे थे, बनी गाला के महलों से ये पैसे नहीं आ रहे थे, हमारे ही पैसे हैं, हमारे पैसे हम अपने आप को दे रहे होते हैं, राइट। हुकूमत पाकिस्तान के पैसे हैं, पाकिस्तानी अवाम के पैसे हैं। बल्कि जो पेट्रोल यूज करते हैं वो थोड़े से साहिब हैसियत ज्यादा होते हैं, बल्कि जो पेट्रोल नहीं यूज करते इतना। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मेरे पास एक लैंड क्रूजर की गाड़ी है, मैं उसमें 80 लीटर पेट्रोल भरवाता हूँ। जब 80 लीटर पेट्रोल भरवाता हूँ तो उसके ऊपर इस वक्त हुकूमत जो है वो 1680 रुपये मुझे सब्सिडी देती है, मुझको 1680 रुपये सब्सिडी देती है। जो औसतन पाकिस्तानी है उसकी तनख्वाह 30 से 40 हज़ार रुपये है। वो 30 से 40 हज़ार रुपये तनख्वाहदार आदमी जो है वो मिफ्ता इस्माइल को 1680 रुपये की सब्सिडी दे रहा है। ये इस वक्त हालत करेंगी 51 रुपए 52 पैसे जो है इस वक्त डीजल पे नुकसान है, 51 रुपए 52 पैसे। तो जब एक कंपनी अपनी ट्रांसपोर्ट भेजती है कराची से इस्लामाबाद और 1000 लीटर इस्तेमाल होता है, तो उस कंपनी को, उस फैक्ट्री को, उस कारखाने को 50,000 रुपए की सब्सिडी पाकिस्तानी औसतन बिजनेसमैन, पाकिस्तानी एक इंसान कर रहा है, औसत इनकम वाला इंसान कर रहा है। ये खान साहब गए थे हमारे लिए बारूदी सुरंग लगा के। इस वक्त जो सब्सिडी का इन्होंने प्रोग्राम किया उसमें 370 अरब रुपए का एक नुकसान आया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। ये सिर्फ जेब से पैसे जाने हैं। ऑयल पे और डीजल पे और पेट्रोल पे कुछ टैक्सेस होते थे, वो टैक्सेस भी आपने नहीं लिए और आपने फिर जेब से भी दिया है। ये नुकसान जो है सिर्फ जेब से देने का अप्रैल के महीने का खान साहब अनाउंस तो कर गए थे कि हम ये कीमत सस्ती कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर एक जुम्बिश कलम से अनाउंस कर सकता है, लेकिन ना बजट में प्रोविजन था, ना ECC ने किया और ना पैसे दिए। कल रात को ECC ने इसको अलाई किया है, आज सुबह शहबाज शरीफ की लेड काबीना ने इसको अलाउ किया है और अगले 2-3 दिनों में हम ये पैसे दे देंगे। तो वो पैसे भी हम दे रहे हैं जो खान साहब अनाउंस करके गए थे, आपके ही पैसे हैं, लेकिन वो हम दे रहे हैं, वो हमारे उससे जाएगा कि हमने खर्चा किया और ये खान साहब करके चले गए थे। और काबीना से इसकी कोई मंजूरी भी नहीं आई थी, कोई मंजूरी काबीना से नहीं आई थी। बगैर समरी के ना फाइनेंस ने समरी मूव करी थी, ना पेट्रोलियम ने समरी मूव करी थी। खान साहब ने ये जुम्बिश कलम से पेट्रोल और डीजल सस्ता कर दिया ताकि आने वाली शहबाज शरीफ की हुकूमत को मुश्किल हो। और अब ये जो 42-43 हज़ार रुपए की डेट छोड़ के जा रहे हैं, जो 53,000 अरब रुपए की 53,000 अरब रुपए की डेट प्लस लाइबिलिटीज छोड़ के जा रहे हैं, इसकी डेट सर्विस रिक्वायरमेंट हम करनी होगी, हमें करेंगे और हम करेंगे। और हम आके रोएंगे नहीं जिस तरह खान साहब कहते थे कि पिछली हुकूमत कर्ज लेके छोड़ के चलेंगे, क्योंकि जितना खान साहब ने कर्ज छोड़ा है तो सब पिछली हुकूमतों का हिसाब बराबर कर दिया। एक पैसा उन्होंने कभी कर्ज का वापस नहीं किया, सिर्फ कर्ज बढ़ाया है। $1 इन्होंने वापस नहीं किया, सिर्फ डॉलर बढ़ाया है।
وہ کس کو واپس کرنا کہتے تھے یہ بھی بتا دوں کہ 22 مارچ کو $2 بلین چائنا کو ڈیو تھے. وہ چائنا کے پاس گئے, بولا اس کو ری رول کر دو, تو چائنا نے ری رول کر دیا. تو وہ چائنا کے ری رول کو بولتے ہیں دیکھو ہم نے 2 بلین واپس کیے. او بھائی تم نے کہاں واپس کیا, انہوں نے ری رول کر دیا ہے, انہوں نے آپ کے قرض کی لمٹ ایکسٹینڈ کر دی ہے. مگر وہ بس سچائی کا انہوں نے بہت عرصے پہلے ساتھ چھوڑ دیا ہے پی ٹی آئی والوں نے. جب کارکردگی ایسی ہو تو سچائی کے ساتھ چھوڑنا ہے. خان صاحب, پرائم منسٹر صاحب, آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو پاور کی پریزنٹیشن بھی ہوئی ہے آئل کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی. تو پاور پلانٹس کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت 7,500 میگا واٹ پاور پلانٹس بند رکھے ہوئے ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ پاور پلانٹس وافر ہیں, اور سچ بات ہے کہ پاور پلانٹس اتنے ہیں کہ ہم اپنی ریکوائرمنٹ پوری کر سکتے ہیں, تو 7,500 میگا واٹ بند رکھیں. اس لیے ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. دیہاتوں میں 8-8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے شروع ہو گئی ہے. اور کیوں بند ہے یہ بھی بتا دوں. 5,500 میگا واٹ اس لیے بند ہے کہ نہ ادھر فیول ہے, نہ ادھر کوئلہ ہے, نہ LNG ہے, نہ فرنس آئل ہے, نہ مینٹیننس, نہ اپنی 5,500 تو صرف پیسوں کی کمی سے, سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے یا فیول کی کمی سے 5,000 میگا واٹ بڑھے ہوئے ہیں. اور 2,000 میگا واٹ اس لیے بند رکھے ہوئے ہیں کہ وہاں مینٹیننس نہیں ہوئی, وہاں مرمت نہیں ہوئی. اور یہ بات سب کو پتا ہے کہ جب جنوری دسمبر میں بجلی کی کھپت کم ہوتی ہے تو اس وقت آپ پلانٹ مینٹیننس کر لیتے ہیں. یہ پلانٹس کے اندر مینٹیننس کرنا ضروری ہے, ہائی لیول پلانٹس ہوتے ہیں. تو آپ دسمبر جنوری کے اندر پلانٹس کی اینول ٹرن اراؤنڈ ہوتا ہے, اس کی آپ مینٹیننس کر لیتے ہیں. آپ گرمیوں کی شدت کے اندر مینٹیننس نہیں کرتے. یہ پلانٹ خراب بھی ہو گئے اور مینٹین بھی نہیں کرے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے مینٹین کرنے کے. یہ جی عقل بھی نہیں تھی. یہ بات تو میں کیا آدمی بولے, میں آپ کو سچ بتاؤں کہ میں اکثر یہ سوچتا رہتا ہوں کہ یہ بدعنوان زیادہ حکومت تھی کہ نااہل زیادہ حکومت تھی. مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کی نااہلی زیادہ تھی یا بدعنوانی زیادہ تھی, لیکن سلام ہے ان کی نااہلی پہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ روزے میں اس سے زیادہ میں کچھ بولنا نہیں چاہ رہا ہوں, لیکن سلام ہے ان کی نااہلی پہ. مطلب جو آپ یہ دیکھیں, میں آپ کو یہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے ایک انکوائری بھی دی ہے, آج ایک انکوائری کری ہے کہ یہ جو یوریا فرٹیلائزر اسمگل ہو گیا ہے, یہ کیوں اسمگل ہوا ہے. اب اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ 1 ملین ٹن تک کچھ ہم کو نمبر سمجھ میں نہیں آ رہے. کم از کم 1,40,000 ٹن تو اسمگل ہو چکا ہے, لیکن ملین ٹن تک نہیں سمجھ میں آ رہے. پاکستان حکومت جو ہے وہ 3,000 روپے پر MMBTU گیس خریدتی ہے. 3,000 روپے, بلکہ کچھ تو $29 کی خریدی تو وہ 6,000 روپے کی خریدی ہے. ہم وہ گیس اپنی $30 کی گیس خریدی, ہم اپنی یوریا کی کمپنیوں کو $2 سے کم میں دیتے ہیں. آپ $30 کی گیس لے رہے ہیں آپ کے پیسوں سے, اور ہم بیچ رہے ہیں $2 سے کم میں. اور ہم اس لیے بیچ رہے ہیں کہ وہ سستی یوریا بنائیں, سستی کھاد بنا کے ہمارے کسان کو دیں. ٹھیک ہے, دنیا بھر میں یہ $800 پر ٹن کی یوریا ہوتی ہے, پاکستان میں ہم اپنے کسان کو $200 پر ٹن